سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات، ہمارے درمیان شعبان المعظم کے مہینے کی آمد ہے، اور اس مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری، توبہ و استغفار اور صدق دل سے سچی توبہ پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر گویا اگلے مہینے رمضان المبارک کے روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھے، اسلامی مہینوں کا احترام کرے، اسلامی مہینے کی آمد پر دل سے مبارکباد پیش کرے، اور کوشش کرے کہ ہر مہینے کو گواہ بنا لے، ہر مہینے کو گواہ بنا لے، تاکہ یہ مہینہ کل قیامت کے دن گواہ ہو جائے کہ اے اللہ، تیرے یہ بندے، تجھ پر ایمان لانے والے بندے، تیرے حبیب سے محبت کرنے والے بندے، تیرے حبیب کے اہل بیت سے پیار کرنے والے بندے، تیرے حبیب کے صحابہ کے راستے پر چلنے والے بندے، جب میں آتا تو میرا استقبال کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور میرے آمد پر ایک دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے، اور ساتھ یہ دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ، شعبان کے چاند کو، اے اللہ رجب کے چاند کو، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اے اللہ ربیع الاول ربیع الاخر کے چاند کو، اے اللہ جمادی الاولی جمادی الثانی کے چاند کو، اے اللہ محرم الحرام اور صفر المظفر کے چاند کو، اے اللہ رمضان المبارک کے چاند کو، اے اللہ شوال المکرم کے چاند کو، اے اللہ ذی قعدہ اور ذی الحج والے عظیم مہینے کے چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا دے، سلامتی و اسلام والا بنا دے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ الحمدللہ اس چولیا مسجد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب مہینے کی آمد ہوتی ہے، اردو مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے امام یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اور اپنے مقتدیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اردو مہینے کی آمد ہے، یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے،
اس مہینے کے لیے دعا کرو کہ یہ سارا مہینہ تمہارے لیے امن و امان والا بن جائے. مگر یہ قوم تو غافل ہے، یہ قوم تو سست مزاج ہے، یہ قوم تو دین سے دور ہے، یہ قوم تو علماء دین سے دور ہے. اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ سنیں، آج شکوہ ہے، اور اس بات کا شکوہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر اللہ نے ظالم حکمراں کو کیوں مسلط کر دیا ہے؟ آخر ہماری کون سی غلطی ہے؟ آخر ہمارا کون سا جرم ہے؟ کیا اسلام لانا جرم ہے؟ کیا اسلام میں انٹری جرم ہے؟ کیا رسول اللہ سے محبت کرنا جرم ہے؟ کیا صحابہ کے راستے پر چلنا جرم ہے؟ کیا اہل بیت سے پیار کرنا جرم ہے؟ کیا ولیوں کی چوکھٹ پر حاضری دینا جرم ہے؟ نہیں، جرم نہیں ہے. یہی اسلام ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہی انصاف ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہی تو امن و امان ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہی تو ایمان ہے. تو پھر کون سی غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ تو سنیں، قدرت کا قانون ہے. بتائیں، قانون قدرت بتائیں. ہاں سنیں، قدرت کا قانون ہے. ہم حکمراں کو کیوں کوسے، خود کو کیوں نہیں کوستے ہیں؟ ہم بادشاہ کو کیوں برا بھلا کہیں، خود کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ بھائی قدرت کا قانون ہے، جیسی قوم ویسا حکمراں. قانون قدرت ہے، جیسی رعایا ویسا بادشاہ. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے جیسا بادشاہ ویسی رعایا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسی رعایا ویسا بادشاہ. بنی اسرائیل ہر جرم میں آگے. اس بنی اسرائیل کا بادشاہ فرعون جانتے ہیں؟ آپ اپنے بادشاہ کو فرعون کا نام دیتے ہیں، اور خود کو کس کا نام دیتے ہیں آپ؟ خود کی مثال موسیٰ جیسی، اور جب بات بادشاہ اور حاکم کی آ جائے تو فرعون جیسا. غلط ہے. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت سنی، بحیثیت عالم دین، کیونکہ ہر زمانے میں عالم ہی رہبر ہو سکتا ہے. میں اپنی قوم کو بیدار کروں گا، میں اپنی قوم کو جگاؤں گا. آپ جاگ جائیں، آپ بیدار ہو جائیں، آپ سچی توبہ پیش تو کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں تو صحیح. قسم خدا کی، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کے حالات کو بدل دے گا، سسٹم کو بدلنے پر قادر ہے. بس شرط ہے کہ خود کو بدلو. حکومت تو بدل دیں گے. معین الدین اجمیری حکومت تو بدل دیں گے، معین الدین اجمیری، مگر مسلمانوں تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں کسی کو کوسیں گے؟ ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں گے؟
جبکہ ہم میں خود ہی خامیاں ہیں. یہ مسلمان کون سا ایسا جرم کا میدان نہیں کہ جس میں یہ مسلمان نظر نہ آتا ہو. آپ بولیے بھائی، کیا یہ سچی بات ہے؟ ہر جرم کے میدان میں اگر سب سے اول پوزیشن پہ کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ، بولو بھائی، خود کو بھی کوسو ذرا، خود کو بھی بولا کریں آپ. یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کا انصاف ہے. قرآن کہتا ہے، سورۃ الرعد ہے، 13واں پارہ ہے، ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں، حکومت بدل جائے، لیکن قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ ایسی قوم کے حالات کو کبھی نہیں بدلتا جو قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے یہ شعبان کا مہینہ بدلنے کا مہینہ ہے. یہ 15ویں رات شب برات توبہ کی رات ہے. اس رات معافی دینے کی رات ہے. یہ رات استغفار کی رات ہے. یہ رات اللہ کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے. دعاؤں پہ بھروسہ رکھیں، صبر کریں. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو بدلیں، یہ سب بدل جائیں گے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے تو کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. اگر مسلمان مظلوم ہیں تو مسلمانوں کے لیے 2 ہتھیار ہے. ایک ہتھیار صبر ہے، صبر، اور دوسرا ہتھیار دعا ہے، دعا. 1450 سال پہلے میرے آقا نے نہتے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، جن کے پاس نہ لڑنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی صلاحیت ہے، نہ لکھنے کی طاقت ہے، نہ پڑھنے کی طاقت ہے، یہ گونگے، یہ بہرے، یہ اندھے قوم مسلم، آج کے قوم مسلم کے لیے میرے آقا نے ہتھیار دے دیا تھا، تلوار دے دی تھی کہ ان کے پاس بظاہر تو ہتھیار نہ ہوگا، ان پر ظلم ہوگا، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کے بے ایمانی کی وجہ سے، ان کی خیانت کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر ظلم ہوگا. اس لیے 1450 سال پہلے میرے آقا نے اس قوم مسلم کو ہتھیار دیا تھا اور فرمایا تھا الدعاء سلاح المؤمنین، کہ مسلمانوں کا ہتھیار اگر ہے تو وہ دعا ہے. تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب دعا بھی رنگ لائے یا نہ لائے؟ اگر ہر ایک کی دعا رنگ لاتی تو کیوں غریب نواز کے دربار پہ لوگ جاتے؟ اگر ہر ایک کی دعا قبول ہوتی تو کیوں مخدوم اشرف کی بارگاہ میں عرضی لگاتے؟ یہ بھی سنیں مسلمان، دعا کریں، دعا سے مدد لیں. دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی عبادتوں کی جڑ ہے. حدیث پاک میں الدعاء مخ العباد، کہ دعا نماز کی طرح عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے ویسے دعا کرنا بھی. جیسے نماز میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ویسے دعا کے وقت بھی انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. الدعاء مخ العباد، دعا عبادتوں کی جڑ ہے. لیکن یہ دعا ہر ایک کی رنگ نہیں لاتی، ہر ایک کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، ہر ایک کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تلاش کرنا ضروری ہے نا. ہم تو دین سے دور ہیں، ہمیں وجہ کیسے معلوم ہوگی؟ ہم تو مسجد و مدرسہ سے دور ہیں،
ہم تو بزرگوں کی خانقاہوں سے دور ہے، ہم تو اولیاء کی چوکھٹ سے دور ہیں، ہمیں تو نیاز شرک سمجھ میں آتا ہے، میلاد بدعت سمجھ میں آتا ہے، ہم تو مکمل نسبت اور محبت سے دور ہیں، تو ہمیں وجہ کیسے معلوم ہوگی؟ یاد رکھیں، دعا جو رنگ نہیں لاتی نا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ بتائیں، دعا جو رنگ نہیں لاتی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ رزق حرام۔ اسی لیے بزرگوں نے تاکید کی ہے، بزرگوں نے رزق حرام سے سخت منع فرمایا ہے۔ آج بھی جو پیر کامل ہے جب اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں تو وہ رزق حرام سے منع فرماتے ہیں کہ تم نے میرا دامن تو تھام لیا، کم سے کم رزق حرام سے پرہیز کرنا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب یہ رزق حرام سے پرہیز کر لے گا، اس کے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ قوم مسلم میں جو بدتمیزیاں پھیل رہی ہے، بد اخلاقیاں پھیل رہی ہے، قوم مسلم جو ظلم کا شکار ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ قوم مسلم ہے کہ اگر اپنا بھائی سکھ میں ہے تو اسی کا ہمیں دکھ ہے، یہ سب سے بڑا دکھ ہے۔ اپنا دکھ دکھ نہیں ہے، اپنے بھائی کا سکھ دکھ بن جاتا ہے۔ یہ سچ ہے نا بھائی؟ اور اسی کا نام حسد ہے، حسد۔ ترقی کو دیکھ کر جلن کرنا، حسد، یہی حسد ہے۔ کسی کے سکھ کو دیکھ کر دکھ کا اظہار کرنا، یہی کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور حسد گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حسد، اس حسد کا شکار عالم بھی ہو سکتا ہے، اس حسد کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب عالم ہو جاتا ہے تو یہ قوم کیا ہے؟ اس حسد کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے۔ اس حسد کا شکار تو کوئی بھی ہو جائے، مگر چاہے حسد عالم کرے یا غیر عالم کرے، چاہے حسد کوئی بھی کرے، بہرحال حسد گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حسد سے ایسے ہی بچو جیسے سانپ سے بچتے ہو، حسد سے ایسے بچو جیسے بچھو سے بچتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسد ہے جو تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، تمہارے ایمان کو ختم کر رہا ہے، تمہاری عبادتوں کو رائگاں کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم حسد سے توبہ کریں۔ ابلیس نے حسد ہی تو کیا تھا، اور حسد کے بعد گناہ میں پڑ گیا، اور گناہ کے بعد کفر میں پڑ گیا۔ ابا، آدم کی فضیلت ہضم نہیں ہوئی، حسد ہو گیا۔ اور یہاں آدمی کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، حسد ہو جاتا ہے۔ حسد کیا تو ابا، انکار کر گیا۔ حسد کیا تو واستکبر، متکبر ہو گیا، مغرور، گھمنڈی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسد کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھا حسد کس کس گناہ کو جنم دیتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ انکار کیا، انکار سجدہ کیا، پھر متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کا نتیجہ نکل گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں، بھائی ہمارے بھائی کو بھی اللہ دے رہا ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی دے گا، حسد کا کیا فائدہ؟
اور آج حد تو یہ ہے کہ اب یہ قوم جو ہے پہلے اپنے پڑوسیوں سے حسد کرتی تھی، اپنے محلے کے لوگوں سے حسد کرتی تھی، اب یہ قوم علماء سے حسد کرنے لگی، اولیاء سے حسد کرنے لگی۔ بھائی یہ حسد ہی کا تو نتیجہ ہے کہ غوث پاک کا مرغہ جائز نہیں ہے، غریب نواز کا لنگر جائز نہیں ہے، یہ حسد ہے، حسد۔ یہ حسد ہی کا تو نتیجہ ہے کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ویسا تھا۔ یہ حسد ہی کا تو نتیجہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کے واسطے پہلے آپ حسد سے توبہ کریں۔ مجھ سے لوگوں نے سوال کیا حضرت توبہ کس سے کیا جائے کہ جس سے سارے گناہ بخش دیے جائیں؟ میں نے کہا پہلے حسد سے توبہ کر لو، پہلے حسد سے توبہ کر لو، پہلے حسد سے توبہ کر لو۔ آپ کبھی پوری زندگی زمین، جائیداد، پراپرٹی اور روپے، پیسے، درہموں، دینار جمع کر لیں، لیکن اپنے ماں باپ کے برابر ہو سکتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، فضل حاصل کر لیں، لیکن اپنے استاد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ جتنے پیسے والے بن جائیں لیکن اپنے امام کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ جتنے ہی بڑے حقاق اور دقاق ہو جائیں اپنے پیر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو دنیا کا اصول ہے، بڑوں کے برابر چھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر چھوٹا حسد کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ بڑا حسد کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ جب بڑے کو معلوم ہے کہ یہ میرے برابر نہیں تو پھر حسد کیوں؟ جب چھوٹے کو معلوم ہے کہ یہ بڑا میرے برابر نہیں، میں ان کے برابر نہیں، تو پھر حسد کیوں؟ اس لیے مسلمانوں، تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی کی ایک وجہ ہے حسد۔ آپ حسد سے توبہ کریں، کینہ، کپٹ، بغض و عداوت کو اپنے دل سے نکال لیں، دل میں خدا کا خوف، حضور کی محبت جلوہ گر ہو جائے۔ کیونکہ جب بندہ ایک سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جب بندہ ایک سے نہیں ڈرتا تو وہ ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ یہ قوم مسلم ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ ارے کچھ نہیں ہونے والا، ہم آپ گناہگار ہیں، کیا اس کی فکر نہیں ہے؟ ہم اگر کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہم سے ظلم ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے سروں پہ ظالم بادشاہ بیٹھ گیا تو اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ ہم خیانت کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور اگر یہ حکمراں پورا لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے تو اس کی بڑی فکر ہے۔ سچ ہے نا؟ سچ ہے نا؟ بولیے، ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اور یہ بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے تو پہلے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ جب آپ برباد ہوئے تو پھر یہ برباد قسم کے لوگ آپ کے سروں پہ سوار ہو گئے۔ آپ نے پہلے اپنے گھر کو برباد کیا، پھر یہ جو آپ کے سروں پہ سوار ہیں یہ پورے ملک کو برباد کر دیں گے۔ بات تو برابر ہے نا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان، جیس کرنی تیز بھوگ۔ تو ضرورت ہے قوم مسلم بیدار ہو جائیں اللہ کے واسطے۔ یہ ہر وقت علماء اویلیبل نہیں رہیں گے، ہر وقت آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں آپ کے پاس جائیں گے۔ آپ خود سے بیداری لائیں، آپ اپنے ایمان کی خبر لیں، آپ رزق حلال کی خبر لیں، رزق حلال کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا کھانا کھلائیں تاکہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے وفادار بنیں۔ یہ بچے، یہ نوجوان جو بگڑ رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہے صاف ستھرا کھانا نہیں مل رہا انہیں۔
صاف ستھرا کا مطلب یہ نہیں کہ 2 روپے والا چاول مل رہا ہے. صاف ستھرا کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال. کیا بولیے؟ ہاں میں تو کہتا ہوں بھائی آپ کا جو حق ہے آپ منہ کھول کر مانگیں, اپنا حق سچ بول کر مانگ لے, یہ جائز ہے. اپنا حق سچ بول کر مانگ لے, یہ جائز ہے. لیکن جھوٹ بول کر, دغا دے کر, ٹوپی دے کر, دائیں بائیں کر کے نہیں, یہ جائز نہیں ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اپنا حق ہے, آپ نے جو وقت دیا ہے اپنے وقت کا حق مانگے. آپ نے جو قلم چلایا ہے اپنے قلم چلانے کا حق مانگ لیں, یہ تو جائز ہے. آپ نے جو مزدوری کی ہے مزدوری کا حق مانگ لیں, یہ تو جائز ہے. آپ نے 8 گھنٹے جو ٹائم دیے ہیں 8 گھنٹے ٹائم کا آپ حق مانگیں, یہ جائز ہے. مگر کسی حرام کھانے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی بھی عادت حرام کھانے کی پڑ جائے گی. سود کھوروں کے ساتھ رہیں گے آپ کی بھی عادت سود کھانے کی پڑ جائے گی. اللہ کے واسطے رزق حرام سے بچ جائیں. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی دعا رنگ لائے گی, آپ کی دعا قبول ہوگی, آپ کی آرزویں پوری ہوگی, آپ کی تمنائیں پوری ہوگی. آپ رزق حلال کھائیں, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے بچے آپ کے وفادار بنیں گے. ورنہ پھر رزق حرام کی نحوست یہ ہے, سب سے بڑی نحوست. جب رزق حرام ہاتھ آتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بچے تو بگڑ ہی جاتے ہیں, بچے کے ایمان پر بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. پھر یہی بچے رزق حرام کھا کھا کر جب بڑے ہوں گے نا تو پھر کسی عالم کے گستاخ ہوں گے, کسی پیر کے گستاخ بن جائیں گے, کسی ولی کے گستاخ بن جائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ مولا علی کے گستاخ بن جائیں گے, پھر آگے حضور کے گستاخ بن جائیں گے. یہ جو گستاخیاں بھی ہوتی ہے نا اس کی وجہ ہے رزق حرام. تو بزرگوں نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ بابو آپ اگر عروج چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, منزلت چاہتے ہو, مرتبہ چاہتے ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ ہر وقت اللہ تمہاری سنے, تم دم کرو تو شفا مل جائے, اللہ تمہاری سنے تو تم اللہ کی سن لو اور کچھ نہیں, تم مختصر عبادت کرو, مختصر نماز پڑھو, لیکن کھانا صاف کھاؤ, کھانا ستھرا کھاؤ, کھانا اچھا کھاؤ, کھانا حلال کھاؤ. اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے, کسب معاش کا جذبہ عطا فرمائے, اور اللہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے توبہ و نجات والا مہینہ بنا دے, مغفرت والا مہینہ بنا دے, بخشش والا مہینہ بنا دے, امن و ایمان والا مہینہ بنا دے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ